نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے، اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں، لقمہ دینے لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری نظر تھی، صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا تھا۔ فجر کا ٹائم ختم ہوا، چاشت کا ٹائم شروع ہوا، سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے بھائی۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا، حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، فرمایا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کی کربن بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ احساس ہو گیا تھا کہ آج آخری دن ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں، تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا، اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی۔ جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے حسن و حسین کو بلایا، ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا، تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں، آپ نے ان کو واضح و نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی۔ اس بے چینی کی عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے تھے، آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے اپنے نوکروں، اپنے خادموں کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے، نبی کی نظر مسواک پر پڑ گئی، آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے مسواک کیا۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میری موت ہونے والی ہے، آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ کو اپنے اوپر موت کی سختیاں محسوس ہوئیں۔ اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی، اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد کر، موت کی سختیوں پر میری مدد کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا
اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر تھا اللہ کے نبی کی وفات۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا ابتا اجاب ربن دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہ نبی کی وفات کا منظر تھا میرے بھائی۔ نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتداء میں نہیں ہوئی۔ لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے، پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی، ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین کر کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی۔ اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی؟ نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ مگر میرے بھائیوں یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا۔ تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو گے یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں کوئی آئی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں،
میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا IAS کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا، ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ میرے عزیزو، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری۔